نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، واجب الاحترام میرے بھائی دوستوں بزرگوں، آج کا موضوع وہ یہ ہے کہ کیسے پتہ لگے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ تو عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے حالات اچھے ہیں، حالات سازگار ہیں، حالات موافقت میں ہیں اور مطابقت میں ہیں، کہ خوشحالی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مصائب نہیں ہے، کوئی مصیبت اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ پریشانی میں ہو، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں۔ اور اگر حالات ایسے ہوں کہ آدمی بے روزگار ہے، پریشانی کا شکار ہے اور غم ہے، الم ہے اور مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اصل میں یہ چیزیں علامات نہیں ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ جان لیا جائے کہ اللہ رب العزت اس بندے سے ناراض ہیں، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کا رجحان دین کی طرف ہے کہ نہیں، دین کا جذبہ اس میں ہے کہ نہیں، دینی تعلیمات پر اس کا عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اور اعمال کی اس کو توفیق مل رہی ہے کہ نہیں۔ اصل اس چیز کو دیکھنا ہے۔ اگر اعمال کی توفیق مل رہی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ رب العزت راضی ہیں، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے اور خیر کے کام کر رہا ہے اور بھلائی کے کام کر رہا ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی میں لگا ہوا ہے، اور اگر خیر کے معاملات میں ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہے، وگرنہ اللہ رب العزت اس سے راضی نہیں ہے۔ کہ اگر اعمال سے دوری ہے اور نیک اعمال کی توفیق نہیں ہو رہی ہے بلکہ گناہوں کی توفیق مل رہی ہے، بلکہ اگر گناہوں کی توفیق مل رہی ہے کہ گناہوں کی طرف وہ راغب ہے اور گناہ پہ گناہ وہ کرتا چلا جا رہا ہے، تو پھر یہ معاملہ خطرناک ہے۔ پھر یہ سوچے کہ میرے ساتھ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے کہ میں دین کی طرف زیادہ راغب نہیں ہوں بلکہ برائیوں کی طرف نکلتا جا رہا ہوں اور برائیوں کی طرف میں گامزن ہوں، تو پھر اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کو اپنے در پہ بلاتا ہے، اگر اور مسجد کو اگر اس کا جانا نہیں ہو رہا ہے، سجدے کی توفیق نہیں مل رہی، نمازیں نفلیں وغیرہ اس سے چھوٹ رہی ہیں اور دیگر خیر کے کام وہ نہیں کر رہا ہے اور گناہوں کی طرف ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت سے ناراض ہے۔ آج کل عام طور پہ لوگ بڑے فخر سے نمازوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں، روزے چھوڑ دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور زکوٰۃ نہیں دیتے تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں بڑے فکر کی بات ہے کہ میں اعمال کیوں نہیں کر رہا ہوں، میں نیکیاں کیوں نہیں کر رہا ہوں۔ انسان کو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دوں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ، اگر آپ کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اسے اعمال کی اور توفیق دے دیتا ہوں کہ وہ نیک اعمال کرتا رہے تو وہ میرا محبوب بن جائے، اور جب میرے پاس قیامت کے دن آئے تو وہ بہترین اجر کا وہ مستحق ہو اور میں جنت میں اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کروں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، اگر کسی بندے سے آپ ناراض ہوتے ہیں تو پھر اس کی کیا علامت ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر میں جب ناراض ہوتا ہوں کسی بندے سے تو اس سے پھر نیک اعمال کی توفیق چھین لیتا ہوں اور برائیوں کی اس کو توفیق دے دیتا ہوں کہ وہ برائیوں میں لگتا رہتا ہے، اور یہ میں اس لیے کرتا ہوں، برائیوں کی توفیق اس لیے دے دیتا ہوں تاکہ وہ قیامت کے دن جب میرے پاس آئے تو بہت سارے جرائم کے ساتھ آئے، بہت سارے گناہوں کے ساتھ آئے، تاکہ دردناک عذاب کا وہ مستحق ہو سکے۔ تو بھائی اس معاملے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جب اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں تو نیک اعمال کی توفیق دیتے ہیں، اور جب ناراض ہوتے ہیں تو پھر برے اعمال کی اس کو توفیق ملتی۔ ہر آدمی پھر دیکھے کہ میں کس طرح چل رہا ہوں، نیکیوں کی طرف گامزن ہوں تو اللہ راضی ہے، اور اگر برائیوں کی طرف میں چل رہا ہوں تو پھر اللہ ناراض ہے، اور نیک اعمال کی اس کو اگر توفیق نہیں مل رہی ہے تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے، اور اپنے بارے میں سوچے کہ کہیں مجھ سے اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے، تو پھر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ یہ میں نے بات کی ہے، یہ تو انفرادی ہے، اس چیز سے میں نے کی ہے۔ اور اگر کسی گناہ میں پوری قوم ملوث ہو، اگر یہ اعمال کی توفیق کا نہ ہونا، مجموع اعتبار سے لوگ جو ہے وہ نیک اعمال نہیں کر رہے اور برائیوں کی طرف زیادہ ہیں،
تو من حیث مجموعی طور پر بھی پھر اللہ رب العزت اس قوم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ آپ اگر کسی قوم سے راضی ہوتے ہیں تو کیا علامات ہیں، ناراض ہوتے ہیں تو کیا علامات ہوتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں کسی قوم سے راضی ہوتا ہوں تو پھر 3 کام کرتا ہوں، اس قوم پر بارشیں بے وقت کرتا ہوں، اور پیسہ بخیلوں کے ہاتھ کر دیتا ہوں، اور اس قوم پر میں نااہل قسم لوگوں کو حکمران بنا دیتا ہوں۔ اور جب میں کسی سے راضی ہوتا ہوں تو پھر یہی کام برعکس ہوتے ہیں کہ میں بارشیں وقت پر کرتا ہوں، پیسہ سخیوں کے ہاتھ کرتا ہوں، اور حکمرانی وہ اہل اور صلحاء لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ اس وقت قوم کیونکہ دین سے دور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی حکمران ہمیں مسلط کر کے دیے ہیں جو بے وقوف اور نااہل ہیں۔ میرا مزاج نہیں ہے کسی کو کوسوں کہ کون سی تنظیم ہے کون سی نہیں، لیکن بہرحال میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ناراضگی کی علامت ہے، کہ جیسے تم عمل کرو گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ تخت الٹو تو انقلاب آئے گا۔ میں کہتا ہوں اندر سے دل کو تبدیل کرو، دل کی دنیا بدلو تو انقلاب آئے گا۔ اس دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرو، دین سے محبت کرو، جو اعمال ہیں ان کو درست کر لو تو دل کی دنیا بدل دو تو پھر اللہ تعالیٰ انقلاب لے آئیں گے۔ تو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم پوری قوم توبہ کر کے اپنے آپ کو نیکیوں میں لگا لیں، تاکہ ہم پر جو حکمران ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کے آئیں اور نہ کہ عذاب بن کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔